شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين الذي بعثه رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية الباقية على أعدائهم الشاكين فيهم والمنحرفين عنهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات عزیزان گرامی قدر، قرآن مجید کے سورہ انبیاء کی یہ آیت شریفہ جس کو عنوان کلام قرار دیا جاتا رہا ہے، جس میں اللہ چند نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو امام بنایا ہے. جب ہم نے ان کو امام بنا دیا تو اب ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کریں گے. اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کی طرف نیک اعمال انجام دینے کی وحی کی، نماز کو قائم کرنے کی اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کی، اگرچہ اس سے پہلے بھی یہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے. آج کی مجلس تک اور آج کی تاریخ تک ہم ہدایت سے آگے نہیں بڑھ پائے، کیونکہ ہدایت ایک ایسا وسیع مفہوم ہے کہ اس میں ایک اشرا نہیں کئی اشرے پڑھے جا سکتے ہیں. ہدایت، علماء نے ہدایت کی دو قسمیں بیان کی ہیں. ایک ہدایت یہ ہے کہ ہم نے آپ سے راستہ معلوم کیا کہیں جانے کا، آپ نے ہماری رہنمائی فرما دی، ایسے جائیے گا، وہاں سے اٹھیے گا اور سیدھے کہیں پہنچ جائیں گے. اس ہدایت کو نام دیا گیا اراد الطریق کا، یعنی راستہ دکھا دینا. دوسری ہدایت
ہم نے آپ سے کہیں جانے کے لیے کہا، آپ نے ہمیں راستہ نہیں بتلایا، آپ نے ہمیں گاڑی میں بٹھایا، لائیے مولانا ہم پہنچا دیں۔ اس ہدایت کو کہا جاتا ہے ایصال الی المطلوب، یعنی انسان جہاں جانا چاہتا ہے کوئی ہاتھ پکڑ کے اس انسان کا وہاں تک پہنچاتے ہیں۔ اب میرے عزیزوں میں مسلسل عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے دو طریقے کے ہادی رکھے۔ ایک طریقے کے ہادی کا نام ہے نبی اور دوسرے کا نام ہے امام۔ ہدایت کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہدایت صرف راستہ دکھا دینا ہے، دوسری ہدایت ہاتھ پکڑ کے منزل مقصود تک پہنچا دینا ہے۔ اب یہ کیسے طے ہو کہ ان دونوں طریقے کے ہادیوں میں کون سی کس کی ذمہ داری ہے؟ علماء کہتے ہیں اس طریقے سے ہے کہ راستہ دکھا دینا نبی کا کام ہے، لیکن منزل مقصود تک پہنچا دینا یہ امام معصوم کا کام ہوا ہے۔ ہدایت ایک ایسا وسیع مفہوم ہے کہ پورے واقعہ کربلا جو رونما ہوا ہے یہ بھی ایسے ہی رونما نہیں ہو گیا کہ امام حسین علیہ السلام میں یزید نے صرف بیعت کا مطالبہ کیا اور یہ واقعہ رونما ہو گیا، نہیں، بلکہ اگر آپ دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا اصل مقصد انسانوں کی ہدایت تھی۔ چونکہ امام حسین علیہ السلام نے خود مدینے سے نکلتے وقت یہی تو فرمایا تھا، میں مدینہ اس لیے نہیں چھوڑ رہا ہوں کہ مجھے کسی ظالم کا کوئی خوف ہے یا مجھے کسی کا کوئی ڈر ہے، نہیں، بلکہ مدینہ اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں، تاکہ اپنے نانا کی امت کی ہدایت کر سکوں، ان کو اچھائیوں کا حکم دے سکوں، برائیوں سے ان کو منع کر سکوں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک آیت قرآن مجید میں اور جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے صاحبان ایمان تمہاری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ تم پہلے اپنے آپ کو بچاؤ اور پھر اس کے بعد اپنے تمام اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھو، بچاؤ۔ کن کی ذمہ داری ہے یہ؟ صاحبان ایمان کی ذمہ داری کیا ہے؟ پہلے خود اپنے آپ کو بچاؤ اور اس کے بعد اپنے تمام اہل و عیال کو بچاؤ۔ امام حسین علیہ السلام اس آیت کی عملی تفسیر ہے۔ ایک تفسیر تو وہ ہوتی ہے کہ جو انسان بول کے بیان کرتا ہے، لیکن دوسری تفسیر وہ ہوتی ہے کہ جو انسان انجام دے کے بتاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں اس آیت کی عملی تفسیر پیش کی ہے کہ دیکھو ہم صرف قول کی حد تک نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ، نہیں، بلکہ ہم تو اس منزل پر ہیں کہ جنہیں اپنے سے زیادہ دوسروں کی فکر ہے۔ میں اگر چاہتا تو میں مدینے میں رہتا، میری جان بھی محفوظ رہتی، میری اولاد بھی محفوظ رہتی، نہیں، بلکہ ہم نے قرآن مجید کی آیت پر عمل کیا۔ اپنے آپ کو تو بچانا ہی ہے، لیکن اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی بچانا ہے، اور اپنے آپ کو تو ہر انسان بچا لیتا ہے۔ جانور پر جب کوئی برا وقت آتا ہے تو جانور بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے، لیکن انسانیت یہ ہے کہ انسان اپنے سے زیادہ اگر کوئی موقع آ جائے تو پھر دوسروں کے بارے میں پہلے سوچے، اس لیے کہ فقط اپنے آپ کے بارے میں سوچ لینا کافی نہیں ہے۔ قرآن مجید کی نگاہ سے اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید اسی انسان کو مومن کامل اور حقیقی مومن کہتا ہے کہ جو اپنے سے زیادہ دوسروں کے بارے میں سوچتا ہو۔ اور کبھی کبھی انسان جب دوسروں کے بارے میں سوچنے لگتا ہے تو وہ غلط بھی سوچنے لگتا ہے۔ کیسے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام
ایک بیابان سے جنگل سے صحرا سے گزر رہے ہیں، دیکھا ایک شخص عبادت الہی کو مصروف، کسی کا آنے کی آہٹ محسوس کی، پوچھنے لگا آپ کون ہیں؟ جناب موسیٰ نے کہا کہ میں کلیم اللہ، اللہ کا نبی موسیٰ۔ اس عابد نے کہا کہ آپ اگر کلیم اللہ ہیں تو اللہ سے جب گفتگو ہو تو میرے ایک سوال کا جواب لے کے آنا، توجہ فرمائیے۔ جناب موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، بتلاؤ کیا سوال ہے؟ اس عابد نے کہا موسیٰ سوال یہ ہے کہ اللہ سے معلوم کرنا کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا۔ کیا سوال کیا؟ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ اپنی فکر نہیں ہے، پڑوسی کی فکر ہے، پڑوسی کون ہوگا؟ جناب موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، اللہ سے گفتگو ہوگی، بات ہوگی تو ہم معلوم کریں گے۔ جناب موسیٰ گئے کوہ طور پر اور جانے کے بعد باتیں ہوئی۔ جب جناب موسیٰ واپس ہونے لگے، آواز قدرت آئی موسیٰ جو پیغام ہمارے عبادت گزار بندے نے پہنچوایا تھا وہ پہنچایا نہیں، کہاں پروردگار اس نے معلوم کیا کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ آواز قدرت آئی موسیٰ جا کے میرے اس بندے سے کہنا کہ تیرے رب نے کہا ہے کہ تو پہلے اپنی فکر جنت میں جانے کی کر، دوسروں کی فکر بعد میں کرنا، پہلے اپنی فکر کرو کہ تمہیں جنت ملے گی بھی یا نہیں۔ پڑوسی تو تبھی ملے گا نا جب تم جنت میں جاؤ گے، پہلے جنت میں اپنی جانے کی فکر کرو۔ جناب موسیٰ آئے، پیغام الہی سنایا، توجہ۔ جیسے اس عابد نے یہ پیغام سنا اور فوراً بوکھلا گیا اور تعجب سے موسیٰ کو کہنے لگا موسیٰ یہ کون سی بات ہے؟ دیکھ رہے ہو کہ میں اللہ کا کتنا بڑا عبادت گزار بندہ ہوں کہ میں نے اپنی بستی میں بھی رہنا گوارا نہیں کیا اور اللہ کی عبادت میں زیادہ لطف آئے اس لیے میں نے جنگل کو بسا لیا۔ توجہ، تاکہ یہاں رہ کے دنیا سے الگ تھلگ بس عبادت الہی میں مصروف رہنا۔ تو دیکھ رہے ہو کہ میری عبادت کا حال کیا ہے؟ جناب موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن جب اللہ نے کہا تو کوئی تو بات ہوگی کہ جس کی وجہ سے اللہ تم سے ناراض ہے، کوئی تو ایسا کام تم نے کیا ہوگا جس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں اتنا تلخ جواب دیا ہے۔ اس عابد نے پھر کہا کہ موسیٰ اللہ سے معلوم کرنا میری کون سی بات ناگوار گزری ہے۔ توجہ، جناب موسیٰ نے پھر دوبارہ اللہ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ سے معلوم کہ پروردگار اس بندے نے آخر کون سا ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے تم نے ایسا جواب دیا؟ آواز قدرت آئی موسیٰ جا کر میرے اس بندے سے معلوم کرو کہ تم یہاں اس جنگل کے تو باشندے نہیں ہو نا، تم اس جنگل کے تو رہنے والے نہیں ہو، تم کسی اور بستی کے رہنے والے ہو، تم یہاں اس جنگل میں آ کے تم نے جنگل بسایا کیوں؟ جناب موسیٰ نے آ کے پھر پیغام الہی پہنچایا اور معلوم کیا کہ تم اس جنگل میں تو پیدا نہیں ہوئے تھے، بتاؤ یہاں تک کیسے پہنچے، جنگل کو کیوں بسا لیا؟ اس عابد نے جواب دیا موسیٰ میں جس بستی میں رہتا تھا، توجہ، میں جس بستی میں رہتا تھا اس بستی کے لوگ بے دین تھے، دیندار نہیں تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے، مجلسوں میں شرکت نہیں کرتے تھے، لہٰذا میں نے یہ سوچا، توجہ فرمائیے، لہٰذا میں نے یہ سوچا کہ اگر میں بھی یہاں انہی لوگوں کے درمیان رہوں گا تو میں بھی انہی جیسا ہو جاؤں گا، لہٰذا میں نے یہ سوچ کے اپنا وطن چھوڑ دیا اور جنگل کو بسا لیا۔ جناب موسیٰ نے کہا بس یہی بات اللہ کو تمہاری ناگوار گزری ہے کہ تم نے صرف اور صرف اپنی فکر کی ہے، دوسروں کی ہدایت و نجات کی فکر نہیں کی۔
کہ مجھے کرنا کیا چاہیے تھا؟ کہ تمہیں کرنا یہ چاہیے تھا کہ تمہاری بستی کے لوگ بے دین ضرور تھے، لیکن تمہیں اپنی بستی کو ترک نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ تم انہیں بے دینوں کے درمیان رہتے اور ان کو تبلیغ کرتے، انہیں اچھا راستہ دکھاتے۔ ہو سکتا تھا کہ تمہارے راستہ دکھانے کی وجہ سے اگر ایک انسان کی ہدایت پا جاتا تو تمہاری نجات کے لیے کافی ہو جاتا۔ جناب موسیٰ سے اس عابد نے معلوم کیا کہ اچھا یہ بتائیے آپ اس غلطی کا ازالہ کیسے فرماؤں؟ کہا کہ اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو۔ اس عابد نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد کہا پروردگار تیرا گنہگار بندہ ہوں، لیکن اے پروردگار آخر ہوں تو تیرا ہی بندہ، تیرا گنہگار بندہ ہوں پروردگار۔ جتنے لوگ میری وجہ سے غلط راستے پہ چلے گئے ہیں پروردگار میرے جسم کو اتنا قوی بنا دے کہ ان سب کے بدلے کا عذاب میرے جسم کو حاصل ہو، میرے جسم کو اتنا قوی بنا دے کہ سب کے بدلے کا عذاب مجھ پر حاصل ہو۔ جب اللہ نے اس بندے کو یہ حال دیکھا پھر اللہ نے جناب موسیٰ پر وحی کی، موسیٰ جا کے ہمارے اس بندے سے کہو کہ اب تمہاری نمازیں بھی قبول ہیں، تمام کی تمام تر عبادتیں قبول ہیں۔ عابد نے معلوم کیا پروردگار نمازیں تو میں پہلے بھی پڑھتا تھا، لیکن پہلے تم نے تلخ جواب دیا تھا، لیکن اب خود ہی کہہ دیا کہ تیری نمازیں قبول ہیں، تیری عبادت قبول ہے۔ آواز قدرت آئی موسیٰ اس سے کہو کہ میرے بندے پہلے تجھے صرف اور صرف اپنی فکر تھی، لیکن اب تجھے اور دوسروں کی بھی فکر لاحق ہو گئی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد اور محمد۔ انسان کا تنہا مومن ہونا کافی نہیں، انسان وہی انسان کامل ہے، مومن حقیقی وہی مومن ہے کہ جو اپنے سے زیادہ دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے۔ توجہ، ہمارے بارے میں بھی کوئی سوچتا ہے کہ نہیں؟ جی، جو اولاد والے ہیں وہ بتائیں اپنے اولاد کے بارے میں سوچتے ہیں کہ نہیں؟ جی، کتنی فکر رہتی ہے، پوری لائف بچوں کی زندگی اچھی ہوئی ہے، لیکن جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان کے بارے میں کون سوچتا ہے؟ کوئی ہے ایسی ذات جو ان کے بارے میں بھی سوچتا ہو؟ یا صرف ان کے لیے نہیں کہ جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے سوچتا ہو؟ کوئی ہے ایسی ذات؟ میں سناتا ہوں صلوات پڑھیے محمد سید ابن طاووس رحمۃ اللہ علیہ نے اس امام کی کہ جو پردے میں ہے، دیکھیے کتنا زیادہ ہمارے لیے فکر مند اور کتنا ہمارے بارے میں سوچتے ہیں۔ سید ابن طاووس نے امام کی دعا نبوی سردار میں، جہاں ہمارے امام پردے میں رہنے کے باوجود ہمارے لیے فکر مند ہے اور ہمارے لیے پروردگار سے رو رو کے گڑ گڑا کے دعا مانگ رہا ہے۔ کیا دعا مانگ رہا ہے؟ پروردگار شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، پروردگار ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی فاضل طینت سے پیدا ہوئے، یا ہمارے بعض روایات میں دوسری جگہ پہ ہمارے نور کی کرنوں سے پیدا ہوئے ہیں۔ پروردگار قد فعلوا ذنوبا كثيرا اتكالا على حبنا وولایتنا، اے میرے معبود ہمارے ان چاہنے والوں نے، ہمارے ان شیعوں نے بہت زیادہ گناہ انجام دیے ہیں۔ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ہماری محبت کا دم بھرتے ہیں، اس لیے کہ ہماری محبت، ہم سے محبت کرنے والے، ہم سے ولایت رکھنے والے ہیں اور ہماری محبت کا دم بھرتے ہیں، اس لیے انہوں نے بہت زیادہ گناہ انجام دیے ہیں۔
کوئی ماں باپ ایسے دنیا میں دکھائیے کہ غلطی بیٹا کرے، جرم بیٹا کرے اور باپ اس کو کہے کہ نہیں اس نے نہیں کی، ہم نے کی ہے۔ کیا فرمایا امام نے؟ انہوں نے بہت زیادہ، یہ گناہگار ہیں۔ امام یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے شیعہ دودھ کے دھلے ہوئے تو کوئی غلطی کرتے ہی نہیں، بلکہ امام کہہ رہے کہ گناہگار ہیں۔ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری محبت کا دم بھرتے ہیں، یہ ہم سے ولایت رکھنے والے ہیں۔ یہی تو ہے نا، بالکل کتنی حقیقت ہے امام کے قول میں۔ ذرا سا گناہ انجام دیا اس دنیا میں، فوراً زبان پہ ایک ہی جملہ آتا ہے، وہاں جانے کے بعد تو ہماری شفاعت کے لیے مولا ہے ہی۔ یہاں گناہ بھی انجام دے رہے ہیں، مولا کی محبت کا دم بھی بھر رہے ہیں، اور پھر انہیں سے آس اور لو لگائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہی امام فرما رہے ہیں، یہ گناہ کو انجام دیتے ہیں اس لیے کہ انہیں یہ ہماری ولایت اور ہم سے محبت کرنے والے ہیں۔ توجہ، اب امام فرماتے ہیں اس کے بعد پروردگار ان کے گناہ دو طریقے کے ہیں، ان کان ذنوبہم بینک و بینہم، پروردگار ایک گناہ ان کے اس طریقے کے ہیں کہ اگر ان کا اور تیرا معاملہ ہے پروردگار تو ان کو معاف فرما۔ اور جب امام کسی کے لیے پروردگار سے یہ دعا کر لے اور سفارش کر دے کہ پروردگار ان کے گناہوں کی مغفرت فرما، تو پھر اس میں انسان کو شک نہیں کرنا چاہیے کہ معاف ہوگا یا نہیں۔ پروردگار اگر ان کا اور تیرا معاملہ ہے تو پھر ان کے گناہوں کی مغفرت فرما۔ لیکن دوسرا گناہ، پروردگار ان کان ذنوبہم، پروردگار اگر ان کا کوئی آپسی کے معاملات ہیں، کسی نے کسی کا دل دکھایا ہے، کسی نے کسی کی کوئی چیز غصب کی ہے، تو اب امام نہیں کہتے پروردگار ان کو معاف فرما۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ امام کہیں گے اللہ معاف کرے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قانون بنایا ہے کہ جب تک ایک مومن اپنے دوسرے مومن بھائی کو معاف نہ کر دے اس وقت تک اللہ بھی معاف نہیں کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے اس سے بہتر انداز میں صلوات۔ کچھ اچھی لگ رہی ہے اس طریقے کی باتیں بھی کہ نہیں؟ ایک اور صلوات پڑھیے محمد اچھا۔ امام نے جو جملہ میں نے پہلے پڑھا تھا کسی تقریر میں کہ اگر ہم تمہاری حفاظت نہ کریں ہمارے چاہنے والوں تو دنیا تمہیں ایسے پیس دے جیسے چکی دانے کو پیس ڈالتی ہے۔ ہر لمحہ ہر لحظہ امام ہمارا خیال کرتے ہیں۔ اور یہ خالی امام کی بات نہیں ہے، اس سے بھی اگر آگے اور پڑھ کے سوچیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں اوپر سے نیچے کی طرف آتا، لیکن میں نیچے سے اوپر کی طرف آ رہا ہوں۔ رسول اسلام کا آخری وقت ہے، ملک الموت، موت کا فرشتہ، کیا نام ہے اس کا جی؟ اس سے تو سبھی کی ملاقات ہونی ہے، نام یاد رکھنا چاہیے، جناب اسرائیل۔ جناب اسرائیل آ گئے رسول اسلام کی خدمت میں، یا رسول اللہ چلیے آخری وقت آ گیا، پروردگار نے بلایا۔ جیسے ہی جانے کا نام سنا، روایت میں ہے کہ رسول اسلام کی آنکھوں سے ساروں قطار آنسو جاری ہو گئے، رونے لگے، گریہ فرمانے لگے رسول اسلام۔ ملک الموت کو تعجب، جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو خلق کیا، جو اللہ کا حبیب ہے، اور جب اللہ اس کو بلا رہا ہے اور یہ رسول اللہ کے پاس جاتے ہوئے گریہ فرما رہا ہے، یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ملک الموت، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، نہیں،
بلکہ مجھے میری امت کا غم ستا رہا ہے، مجھے میری امت کی فکر ہو رہی ہے۔ یا رسول اللہ کیسی فکر ہے؟ ملک الموت میری امت کا جسم بہت کمزور ہے، بہت نازک ہے۔ کیسے یا رسول اللہ، کتنا کمزور ہے؟ دعائے کمیل میں ایک جملہ پڑھتے ہیں اور آپ یا رب ارحم ضعفا بدنی، پروردگار میرے کمزور جسم پر رحم فرما۔ کتنا کمزور ہے انسان کا جسم۔ ابھی برسات کا موسم، اس میں کبھی ماچس کی تیلی جلاتے ہیں تو اس کا مسالہ کبھی کوئی ہاتھ میں جل جاتا ہے، اتنی اذیت ہوتی ہے انسان کو، ذرا سا ایک چنگاری اس سے نکلتی ہے، اس سے بھی بہت تکلیف انسان کو ہونے لگتی ہے۔ سوچئے یہاں ایک ذرا سی چنگاری، جب اس سے اتنی زیادہ تکلیف، جبکہ یہ کچھ بھی نہیں، اور پھر وہاں کی آگ۔ مجھے اس لیے میں رو رہا ہوں کہ مجھے میری امت کا غم ستا رہا۔ ملک الموت واپس ہو گئے۔ پروردگار تیرے نبی کو تیری اس کی امت کا غم ستا رہا۔ اللہ نے کہلوایا اسرائیل جا کے میرے حبیب سے کہو، میرے حبیب امت کی فکر نہ کرو، تم جس کو کہو گے میں اس کو بخش دوں گا۔ شافع محشر ہے نبی، تم جس کو کہو گے میں اس کو معاف کر دوں گا۔ اب تو رسول کو راضی ہونا چاہیے کہ نہیں؟ لیکن نہیں۔ اب جیسے ہی جناب اسرائیل نے آ کے ایک پیغام الہی سنایا تو اللہ کے رسول نے فرمایا اسرائیل اللہ سے کہو کہ اللہ وعدہ کرے پروردگار جب روز محشر ہوگا اور سارے انبیاء کی امتیں، سارے نبیوں کی امتیں صف بستہ کھڑی ہوں گی، اور جب میری امت کے حساب و کتاب کا نمبر آئے تو میری امت کا حساب و کتاب دوسرے نبیوں کی امتوں کے سامنے نہ ہو۔ کتنی فکر ہے، کتنا زیادہ سوچ رہے ہیں، اس دنیا کے لیے نہیں بلکہ اس دنیا کے لیے بھی فکر مند ہیں کہ میری امت کا حساب و کتاب دوسرے نبیوں کی امتوں کے سامنے نہ ہو۔ آواز قدرت آئی، اسرائیل میرے حبیب سے کہو، میرے حبیب تو ان کا نبی ہے، تو ان کا رسول ہے، جب تجھے ان کی اتنی زیادہ فکر ہے تو میں تو ان کا خالق ہوں، میں تو ان کا مالک ہوں، مجھے ان کی کتنی زیادہ فکر ہوگی، مجھے کتنی زیادہ فکر ہوگی، کتنی زیادہ فکر ہے وہ اللہ کو، پروردگار کو، کتنا سوچتا ہے ہمارے بارے میں۔ بندہ چاہے کتنا ہی ناکارہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا خطا کار ہو، گنہگار ہو، مجرم کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کبھی بھی اس کو اپنی ابدیت سے خارج نہیں کرتا ہے۔ بیٹا اگر کوئی گناہ کر دے اور ماں باپ اس سے ناراض ہو جائیں تو والدین کو حق ہے کہ نہیں کہ وہ اولاد کو عاق کر دیں؟ حق ہے کہ نہیں؟ لیکن جو ہمارے روحانی باپ ہیں، جو ہمارے معنوی باپ ہیں، رسول اسلام نے فرمایا میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، دو باپ ہیں میں اور علی۔ دنیاوی باپ کو تو گناہ کرنے پر، ماں باپ کا دل دکھانے پر دنیاوی ماں باپ کو عاق کرنے کا حق ہے، لیکن جو روحانی باپ ہیں، آج تک کسی سے سنا آپ نے کہ اس کے لیے کسی امام نے کہا کہ جاؤ تم ہمارے چاہنے والے نہیں ہو، ہم نے تمہیں عاق کر دیا ہے؟ بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی۔ اللہ خود کتنا زیادہ فکر مند ہے۔ اللہ کا ایک اور نبی ہے جس نے کئی سو برس تک تبلیغ کی، لیکن جب وہ اپنی قوم سے عاجز آ گئے اور قوم نہ مانی تو اس نے بددعا کے لیے بارگاہ خداوندی میں ہاتھوں کو اٹھا دیا۔ کون تھے وہ؟ جناب نوح علیہ السلام۔ جناب نوح نے بارگاہ خداوندی میں ہاتھوں کو اٹھایا، پروردگار اب میں عاجز آ گیا ہوں، میری قوم پر عذاب نازل فرما۔ اللہ نے عذاب بھیج دیا، سب کچھ پوری کائنات تہس نہس برباد ہو گئی۔ جب سب کچھ ختم ہو گیا
تو اب اللہ نے جناب نوح سے معلوم کیا، نوح ہم نے تمہارے کہنے سے عذاب تو بھیج دیا، چونکہ تمہاری بددعا تھی ہمیں قبول کرنا تھا، ہم نے عذاب تو بھیج دیا۔ نوح اب تم ایسا کرو کہ مٹی کے کچھ برتن بناؤ، توجہ، مٹی کے کچھ برتن بناؤ، گھڑے، مٹکے جنہیں کہا جاتا ہے، گھڑے بناؤ۔ جناب نوح نے گھڑے مٹکے مٹی کے بنائے، جب بن گئے تیار ہو گئے تو اللہ نے جبریل کو حکم دیا، جبریل ان سے کہو کہ ان میں سے ایک مٹکا ایک گھڑا توڑ دے۔ جناب نوح نے پیغام الہی تھا، حکم الہی تھا، ان میں سے ایک برتن ایک ظرف توڑ دیا۔ پھر حکم آیا نوح سے کہو کہ ایک اور توڑ دے، جناب نوح نے پھر توڑ دیا۔ پھر حکم ہوا اور توڑو، آخرش جناب نوح نے کہہ ہی دیا، پروردگار یہ کون سی بات ہوئی، میرے ہی ہاتھوں سے بنوایا اور مجھ سے ہی توڑوا رہا ہے۔ آواز قدرت آئی، نوح ہم تمہیں یہی تو سمجھانا چاہ رہے ہیں، یہ بتاؤ جب تم نے گھڑے اور مٹکے اور یہ برتن بنائے تھے تو یہ بتاؤ کہ مٹی تمہاری تھی؟ کہا نہیں پروردگار۔ پانی تمہارا تھا؟ کہا نہیں پروردگار۔ میٹیریل تمہارا تھا؟ کہا نہیں۔ کہا بس تم نے تھوڑی سی محنت کی اور تھوڑی سی محنت کر کے اس مٹی کو اور پانی کو ملا کے ایک شکل و صورت سے نواز دیا، تو تمہیں اپنی بنائی ہوئی چیز سے اتنا پیار ہو گیا کہ تمہیں اب توڑتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے۔ نوح تم نے بددعا کرتے ہوئے سوچا نہیں کہ جس پروردگار نے اس کائنات کو سجایا ہے وہ پروردگار کس دل سے اس کائنات کو تہس و نحس و برباد کرے گا؟ کتنا سوچا چکا۔ صلوات علی محمد رسول اللہ۔ ایک اور صلوات علی محمد۔ توجہ فرما رہا ہوں، بلاد کریں۔ امام کتنا زیادہ چاہتے ہیں، امام سے اوپر چلیے رسول کتنا زیادہ چاہتے ہیں، اور رسول کے بعد خود اللہ کتنا زیادہ چاہتا ہے اپنی بنائی ہوئی مخلوق۔ اور پھر اگر انسان واقعاً ہدایت حاصل کر کے اگر اللہ کا مخلص بندہ بن جائے تو پھر جملہ سنبھالیے، اللہ نبی خدا کو اس کے غسل و کفن میں شرکت کا حکم دیتا ہے۔ کیسے؟ رسول اسلام نے فرمایا، علی اگر تمہارے ہاتھ سے کسی ایک انسان کی بھی نجات ہو گئی اور اس نے ہدایت حاصل کر لی تو دنیا کی اور آخرت کی ہر اس چیز سے بہتر ہے کہ جو دنیا اور آخرت میں موجود ہے۔ اگر صرف ایک انسان بھی اگر ہدایت حاصل کر لے تو دنیا و آخرت کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ جوانوں توجہ خصوصی، شیطان نے اپنے چیلوں کی میٹنگ بٹھائی، ایک شخص ہے اس کو بہکانا ہے، اس کا رخ اللہ کی طرف سے موڑنا ہے۔ چیلے چپاٹوں سے معلوم کیا کہ تم میں سے کون ہے کہ جو اس کو بہکا سکتا ہے۔ ایک شاگرد کھڑا ہوا کہ میں بہکا سکتا ہوں۔ کیسے بہکاؤ گے؟ کا مثلا میں مال بن کے اس کے سامنے جاؤں گا اور اس کو بہکاؤں گا۔ کہنے تم نہیں بہکا سکتے۔ دوسرا شاگرد کھڑا ہوا، میں بہکا سکتا ہوں۔ کیسے بہکاؤ گے؟ تو مثلا میں عورت بن کے سامنے جاؤں گا اور بہکاؤں گا۔ کہنے تم بھی نہیں بہکا سکتے۔ اور اس کا آخر میں جو سب سے ہوشیار تھا وہ کھڑا ہوا۔ شیطان بھی ایک نہیں ہے نا، شیطان بھی ایک نہیں ہے، مختلف طریقے کے شیطان نام نہیں ہے، شیطان تو ایک صفت ہے، شیطان تو ایک کردار ہے، کیریکٹر ہے۔
آخر میں کھڑا ہوا کہ میں بہکا سکتا ہوں. کہا تم کیسے بہکاؤ گے؟ کہا بس جیسے وہ کرتا ہے وہ شخص جس کو بہکانا ہے، جیسے وہ کرتا ہے ویسے ہی کر کے میں اس کو بہکاؤں گا. توجہ، ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کسی نیک کام میں ہیں تو آپ کے برابر میں آنے والا کوئی نیک ہی انسان ہو سکتا ہے کہ نیک انسان کے لباس میں شیطان آپ کو بہکانے کے لیے آیا ہو. توجہ، کہا ٹھیک ہے تم بہکا سکتے ہو. گیا، دیکھا عابد وہ شخص جس کو بہکانے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی مسجد میں اپنی نماز و عبادت میں مشغول. یہ بھی مسجد میں وارد تو ہو گیا اور اس کے برابر میں جاتے ہی بس اللہ اکبر. اب آپ کہیں گے کہ مولانا نے یہ تو بتایا نہیں کسی نے وضو کی کہ نہیں کی. انسان جب اللہ کے لیے پڑھتا ہے تبھی تو اس کو وضو کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ تو وہاں گیا ہی دوسرے مقصد سے تھا. اس نے کھڑے ہوتے ہی فوراً اللہ اکبر. توجہ، جس کو بہکانے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی یہ عابد، اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اس پورے موہالی اور چنڈی گڑھ میں مجھ سے بڑا عبادت گزار، مجھ سے بڑا عابد تو کوئی ہے ہی نہیں. پورے شہر میں میری عبادت کا چرچا ہے، لیکن یہ کون ہے کہ جو میری برابر میں آ کے مجھ سے زیادہ نمازیں پڑھ رہا ہے، مجھ سے زیادہ عبادت کر رہا ہے، یہ کون ہے؟ توجہ، دیکھیں شیطان کا پہلا کام ہو گیا. پہلا تیر بالکل نشانے پہ لگا. اس عابد نے یہ سوچ کے کہ مجھ سے زیادہ عبادت کرنے والا اس شہر میں کون نکل آیا، یہ سوچ کے اس نے اپنی نماز چھوڑ دی اور اب اسی فکر میں بیٹھ گیا کہ کب اس شخص کی نماز تمام ہو اور میں اس سے پوچھوں کہ تو کون ہے. پہلا کام ہو گیا. اس نے اپنی عبادت چھوڑ دی اور اس فکر میں لگ گیا کہ کب نماز تمام ہو میں سے پوچھوں. جیسے ہی اس نے نماز تمام کی اس نے فوراً تھوڑا سا ہلایا، اس نے فوراً جھڑک کر کہا کہ نہیں میں عبادت کر لیتا ہوں. وہ پھر دوبارہ نماز مصروف. اب یہ انتظار میں کب نماز تمام ہو تو اس سے پوچھوں کہ یہ کون ہے. توجہ فرمائیے، ادھر نماز تمام ہوئی. اب اس نے پکڑ لیا، تم کون ہو؟ پورے شہر میں سب سے بڑا عابد میں، سب سے بڑا عبادت گزار میں، لیکن تم کون ہو جو مجھ سے بھی زیادہ عبادت کرنے والے نکل آئے؟ نمازیں تو ہم بھی پڑھتے ہیں، صاحب نے کہا نمازیں تو ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، ہمارا وضو بھی باطل ہوتا ہے. لیکن تم تو جب سے آئے ہو نہ تمہیں بھوک کا احساس، نہ پیاس کا احساس، نہ تمہارا وضو باطل ہوتا ہے، بس نماز پہ نماز پڑھے جا رہے ہو. اس شیطان نے کہا کہ عابد، تم عابد ضرور ہو لیکن تمہاری عبادت میں کوئی لطف والی بات ہے ہی نہیں. کہ وہ کیسے؟ کہ وہ اس طریقے سے کہ اگر تمہاری زندگی بھی گناہوں سے بھری ہوئی ہوتی تو تمہیں بھی اللہ کی عبادت کرنے میں لطف آتا، بالکل اسی انداز سے عبادت کرتے جیسے میں کر رہا ہوں. لیکن تم تو خالی نماز پڑھتے رہے زندگی بھر تو تمہیں اللہ کی عبادت میں کیا لطف آئے گا. لیکن اگر اندر سے دل تھوڑا سا گناہ کے بعد مجروح ہوتا اور مغموم ہوتا تو اور زیادہ لطف آتا اللہ کی عبادت میں. اس عابد نے کہا کہ اچھا اگر ایسی بات ہے تو آپ بھی کوئی گناہ بتائیے تاکہ ہم انجام دیں اور اس کے بعد پھر ہمیں اللہ کی عبادت میں زیادہ لطف آنے لگے. شیطان نے کہا ٹھیک ہے فلاں مقام پہ جاؤ، فلاں جگہ جانا اور وہاں پر ایک بد کردار فاحشہ عورت رہتی ہے اور گناہ انجام دینا، اس کے بعد دیکھنا کہ تمہیں عبادت میں کتنا لطف آتا ہے. پھر نہ تمہیں کھانے کی فکر ہوگی، نہ پینے کی فکر ہوگی، نہ وضو کبھی باطل ہوگا. دیکھنا کتنا مزہ آتا ہے عبادت. عابد نے اتنا سنا اور سننے کے بعد اسی جگہ پر پہنچ گئے جہاں کا ایڈریس دیا گیا تھا. توجہ،
جیسے ہی وہاں پہنچا تب تو باب ہوا، فاحشہ عورت نے دروازہ کھولا، سمجھ گئی اچھا ان کا تو پورے شہر میں چرچا ہے، عبادت گزار ہے، عابد ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، مجھے بھی ہدایت کرنے کے لیے آئے ہوں گے، تبلیغ کرنے کے لیے آئے ہوں گے۔ فاحشہ عورت نے پلٹ کے پوچھا چچا میاں کیسے آئے ہو؟ کہا آج کل عبادت میں دل نہیں لگ رہا ہے، سوچا ہے گناہ کر لیں تاکہ عبادت میں دل پانے لگے، مزہ آئے۔ فاحشہ عورت نے کہا کہ اللہ کے گھر سے آ رہے ہیں لیکن اتنا شعور نہیں آیا ہے کہ جو اللہ کے کسی نیک بندے کو کسی غلط راستے کی ہدایت دے تو وہ کوئی انسان نہیں شیطان ہوا کرتا ہے۔ نماز میں تھے، تمہیں کسی نے یہاں کا ایڈریس دیا ہے تو جو انسان کو غلط راستے کی ہدایت دے دے، غلط راستے پہ چلائے تو وہ انسان نہیں شیطان ہوا کرتا ہے۔ اب اس فاحشہ عورت نے توجہ، گناہوں میں اٹی ہوئی، گناہوں کے گردن میں دھسی ہوئی ضرور ہے، لیکن اللہ جب کسی کو ہدایت دینا چاہے کہ چچا ٹھیک ہے یہاں گناہ کرنے کے لیے آئے ہو نا تاکہ عبادت میں دل لگنے لگے، تو ہاں کہ ذہن میں یہی تو چل رہا ہوگا نا کہ آج گناہ کریں گے، اس کے بعد اللہ سے توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اللہ معاف کر دے گا۔ توجہ، کہاں بالکل اسی طریقے کی فکر ہے اور یہی سوچ کے یہاں آیا ہوں کہ میرے کچھ سوالات ہیں، پہلے مجھے جواب دو۔ کیا سوال ہے؟ کہ یہ بتاؤ کہ آپ نے گناہ انجام دے دیا لیکن کیا ضروری ہے، کیا گارنٹی ہے کہ آپ گناہ کرنے کے بعد زندہ رہیں گے؟ کیا گارنٹی ہے کہ آپ زندہ رہیں گے؟ ہو سکتا ہے کہ گناہ کرتے ہوئے ہی موت آ جائے۔ چلیے اگر آپ زندہ رہ بھی گئے تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اللہ تمہیں توبہ کرنے کی توفیق دے گا؟ ہو سکتا ہے کہ تم گناہوں کے دلدل میں پھنستے چلے جاؤ، ایک گناہ کیا اس کے بعد دوسرا گناہ، پھر تیسرا گناہ۔ یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ٹھیک ہے تم زندہ بھی رہ گئے، اللہ نے تمہیں توبہ کی توفیق بھی دے دی، تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اللہ تمہیں معاف کرے گا ہی؟ کیوں؟ اس لیے کہ تم بھولے سے اور غلطی سے تو گناہ نہیں کر رہے ہو، بلکہ تم جان بوجھ کے عمدن گناہ انجام دینے کے لیے آئے ہو۔ کہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، کہ جب سوچا نہیں تھا تو آخری سوال ایک اور ہے، یہ بتائیے کہ نیا کپڑا اچھا ہے یا وہ کپڑا اچھا ہے کہ جس پر کوئی پیوند لگا ہوا ہو؟ اس آدمی نے پلٹ کے کہا کہ نہیں، نیا کپڑا اچھا ہے۔ بس جب نیا کپڑا اچھا ہے تو آپ کی پوری زندگی ایک نئے کپڑے جیسی ہے، گناہ کر کے اپنے دامن کو داغدار نہ کیجیے۔ واپس ہوئے، ادھر اللہ نے وقت کے نبی جناب موسیٰ کو حکم دیا، موسیٰ جاؤ اس فاحشہ اور بد کردار عورت کی، ملک الموت کو حکم دیا جاؤ اس فاحشہ عورت کی، بد کردار عورت کی روح کو قبض کرو، اب اس کے بعد یہ کوئی گناہ نہ کرنے پائے۔ اور اس کے بعد پھر جناب موسیٰ کو حکم دیا، موسیٰ جاؤ، ملک الموت نے روح قبض کر دی ہے، جاؤ اس کے غسل کفن و دفن میں شرکت کرو، بد کردار عورت، فاحشہ عورت۔ لیکن اللہ جناب موسیٰ کو حکم دے رہا ہے جاؤ اس کے غسل کفن میں شرکت کرو۔ جناب موسیٰ نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا پروردگار اگر میں وہاں جاؤں گا تو جتنے لوگ مجھے وہاں دیکھیں گے سب کی سب یہی تو پوچھیں گے نا کہ موسیٰ کا اس بد کردار عورت سے کیا تعلق ہے؟ آواز قدرت آئی، موسیٰ اس بد کردار عورت نے آج جو کام انجام دیا ہے اس کا وہ ایک کام ایک طرف، تمہاری پوری زندگی کی تبلیغ ایک طرف۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والا۔ اس نے میرے عبادت گزار بندے کو جس کی پوری زندگی عبادتوں، نمازوں اور روزوں سے بھری ہوئی تھی، اس نے میرے اس بندے کو آج گناہ سے بچا لیا۔
اب پڑھیے حضور کا، اگر کوئی انسان کسی ایک انسان کو گناہ سے بچا لے تو پھر اللہ نبی کو حکم دیتا ہے جاؤ اس کے غسل و کفن میں شرکت کرو۔ تو اگر پوری انسانیت کو کوئی بچا لے تو پھر اللہ کی نگاہ میں اس کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ یہی وجہ ہے امام حسین علیہ السلام نے اپنی فکر نہ کر کے پوری انسانیت کو نجات دلائی۔ اس لیے کہ اپنی فکر کر لینا تو بہت آسان ہے، لیکن انسان وہی ہے کہ جو اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے زندگی جیے اور دوسروں کے لیے زندگی گزارے۔ امام حسین علیہ السلام اگر چاہتے تو مدینہ نہ چھوڑتے، جان بھی محفوظ رہتی، اولاد بھی محفوظ رہتی، ناموس بھی محفوظ رہتی۔ نہیں، ہم وہ ہیں کہ جنہیں اپنے سے زیادہ دوسروں کو فکر ہے۔ تلواریں آتی ہیں تو آئیں، ہمارے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا جاتا ہے تو ڈالا جائے، سر کٹتے ہیں تو کٹیں، پرچھیاں لگتی ہیں تو لگیں، لیکن ہمارا ایک ہی مقصد ہے انسانیت کو ہدایت و نجات دلانا۔ ہمارا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے۔ اسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا تلواروں اگر میرے نانا کا دین میری گردن کے ذریعے بچ سکتا ہے تو تلواروں آؤ میری گردن میرے نانا کے دین کے لحاظ سے۔ اب پھر حسین بن علی نے نہ صرف یہ کہ اپنی جان بلکہ اپنی اولاد، اپنے عزیز، اپنے اقربا سب کی قربانی پیش کی۔ آج ایک یتیم کا واقعہ ہے اور اس یتیم کا اوصاف ایک بیوہ کو دے گا۔ یتیم کون ہے؟ 28 سفر تھی، امام حسن علیہ السلام کا آخری وقت تھا۔ آخری وقت میں امام حسن علیہ السلام کے نزدیک ایک تشت رکھا ہوا تھا اور زہر کی وجہ سے امام کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے اس تشت کے گر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اسی عالم میں امام حسن نے ام فروا سے فرمایا فروا جاؤ میرے لال قاسم کو بلا کے لاؤ۔ 3 برس کی تقریباً عمر علماء بیان کرتے ہیں، 3 برس کی عمر ہے جناب قاسم کی۔ جناب قاسم کو لیا، کبھی سینے سے لگاتے ہیں، کبھی پیار کرتے ہیں، کبھی سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد امام حسن علیہ السلام نے اپنے تکیے کے نیچے سے کاغذ اٹھایا، ایک تعویذ اٹھایا، اور تعویذ اٹھانے کے بعد قاسم کے بازو پر باندھ دیا اور وصیت کی میرے لال دیکھو جب کوئی مشکل وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول کے پڑھ دینا۔ اللہ اکبر۔ قاسم کی زندگی میں کوئی مشکل وقت کی نوبت نہ آئی، کسی مشکل گھڑی کی نوبت نہ آئی جس کا ناز بردار حسین جیسا چچا موجود ہو۔ قاسم کی زندگی میں مصیبت کا وقت کون سا ہو سکتا تھا جس کا حسین جیسا چچا موجود ہو، مگر اللہ اکبر۔ آ گئے کربلا میں اور جب دیکھا حسین کو نرمۂ آدھا میں گھرا ہوا دیکھا، چاروں طرف حسین کے دشمن اکٹھا ہیں، تو جناب قاسم آئے۔ آنے کے بعد چچا سے اجازت طلب کی، چچا مجھے بھی اجازت دیجیے۔ حسین نے سر پہ ہاتھ رکھا اور سر پہ ہاتھ رکھنے کے بعد فرمایا بیٹا قاسم تم تو میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہو، تم تو میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہو، میں تمہیں کیسے اجازت دوں؟ جناب قاسم نے اصرار نہ کیا، آگے گھٹنوں میں سر ڈال کے بیٹھ گئے۔ ادھر فروا نے دیکھا قاسم اداس اور مایوس بیٹھے ہوئے ہیں، نزدیک آ کے پوچھا بیٹا قاسم کیا روز قیامت اپنی دادی کے سامنے مجھے شرمسار کرو گے، شرمندہ کراؤ گے؟ اماں میں تو بار بار جا چکا ہوں مولا کی خدمت میں، مگر مولا مجھے اجازت نہیں دیتے۔
फरमाने का बेटा कासिम तुम्हारे बाबा का वक्त आखिर था, तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे बाजू पर एक तावीज़ बांधा था और कहा था कि जब कोई मुसीबत का वक्त आए